شرف الدین آپ کے ساتھ، اور آج ہم تھوڑا سا ویڈیو میں ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں، اور وہ تبدیلیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہ رہے تھے کہ آپ کو بہتر سے بہتر طور پہ کال کو سمجھا سکیں، تو تھوڑا سا ریپ اپ وغیرہ میں آپ کو تبدیلی نظر آئے گی۔ اور وائس کوالٹی کی جو شکایتیں ہو رہی تھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گلا ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی۔ آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اچھا جناب، 24 مارچ کی کال لے کے آپ کے ساتھ ہوں۔ سب سے پہلے میں آج کی اپنی بات کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ ٹریڈرز کنسسٹنسی اینڈ فوکس ایٹیٹیوڈ لیڈ them ٹو their ultimate goal۔ یہاں پر میرا مقصد یہ رہا ہے ہمیشہ، یہ بات جب میں نے پہلی دفعہ کی تھی، کہ اگر آپ کنسسٹنٹ ہیں اپنی تمام چیزوں پر، جیسے ٹریڈنگ پلان، ٹریڈنگ سسٹم، ٹریڈنگ جرنل، اور جو بھی ٹریڈنگ کے حوالے سے اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور فوکس ہیں مارکیٹ کو دیکھنے میں ان اینگلز پہ، اگر یہ پیرامیٹرز ڈرا کیے ہوئے ہیں اور یہ ایٹیٹیوڈ بنا لیا ہے آپ نے، تو پھر آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایک بہترین کامیاب ٹریڈنگ آپ سے بچ سکتی ہے۔ اللہ تعالی اللہ کرے کہ آپ لوگ بہت اچھی ٹریڈنگ کریں۔ اچھا جناب، اب میں آ جاتا ہوں ڈیلی ریپ اپ پہ۔ ڈیلی ریپ اپ میں نے تبدیلی یہ کی ہے کہ آپ کو چارٹ کی شکل میں کچھ چیزیں دکھائی ہیں، اور آخری کال میں کیا کہا گیا اور پھر آج کیا ہوا، ان دونوں کا موازنہ کیا ہے۔ سب میں پہلے چارٹ کو اپنے سامنے رکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر آپ کو میری فائل کا PDF فارمیٹ چاہیے تو میری جو فری واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ سب میں پہلے آپ دیکھیے کہ آخری کال میں یہ کہا گیا کہ بل مینٹین کریں گے اپنی جو زبردست قسم کی اسٹرینگتھ ہے، اور آج اگر ہم دیکھیں تو گیپ اوپننگ اسٹارٹ، پھر اس کے بعد نیا ہائی اور بہترین کلوزنگ، یہ تمام چیزیں جو ہے اس بات پہ پوائنٹ کرتی ہیں کہ مارکیٹ نے اپنی بہترین کوشش کی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ آپٹیمسٹک رہو، اگر 1,19,047 کے اوپر انڈیکس رکے، باوجود اس کے کہ تسلسل کے ساتھ ہمیں بلش سیشن دیکھنے کو مل رہے تھے، مگر کل کی کال میں میں نے یہ بات خاص طور پہ کہی کہ مجھے ایک ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے، تو 1,19,047 کو میں نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا۔ تو ٹریلنگ اسٹاپ لاس اگر آپ نے کی تو میرے خیال میں آج کی جو 1000 پوائنٹ کا ڈیفرنس آیا ہائی اور لو میں، اس سے آپ بینیفٹ ضرور ہوئے ہوں۔ پھر میں نے کہا تھا کہ اگر 1,19,047 اس کے اوپر مارکیٹ نہ رک پائے تو پھر لیتھارجک ٹرینڈ اور سینٹیمنٹ کی صورت ہو سکتی ہے، تو وہ آج ہمیں نظر آئی کہ والیوم بھی گرے۔ اگر آپ دیکھیں اچھے خاصے، کل جہاں 40 کروڑ کے والیوم تھے آج 17 کروڑ کے تھے۔ پھر میں نے کہا کہ 1,18,460 جو ہے وہ تھوڑی پرابلم پیدا کر سکتا، تو آج کا لو جو ہے 1,18,334 پر رہا، اور اس کے بعد مارکیٹ کی کلوزنگ اسی 1,18,460 کے پاس ہو، جو کہ تھوڑی سی پریشان کن بات رہی۔ جو سپورٹ زون تھا وہ بے شک سیکیور رہا، 1,18,095-33 کا۔ اچھے اسٹاک میں جو تسلسل کے ساتھ پرفارم کر رہے تھے ان پہ میں نے پروفٹ ٹیکنگ کرنے کو کہا تھا، اور اگر آپ دیکھیں 1,000 پوائنٹ ہائی سے لو اس بات کی دلیل ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بلز ابھی ختم تو نہیں ہوئے، بے شک ایگزاسشن ہو، بلز ابھی ختم نہیں ہوئے۔ اگر ایگزاسشن کا ڈاؤٹ بھی میں نے بتایا تو میرا مطلب یہ تھا کہ یہ بریتنگ ٹائم ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے بلز بریتھ کرنا چاہ رہے ہو، تھوڑا ریسٹنگ ایریا میں جانا چاہ رہے ہو۔ تو آج کا لو اور اس کے بعد وہ تمام چیزیں، کوئی زیادہ مارکیٹ گری نہیں، اوپر بھی گئی نیچے بھی آئی، اور صرف 327 پوائنٹ جو کہ 0.28% بنتا ہے اس کے نقصان کے ساتھ بن گئی۔ ایک اور اہم بات میں نے جو ٹپ دی تھی کہ اسمارٹ ایگزٹ ہونا چاہیے ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ،
पोर्टफोलियो स्टॉक में ट्रेड होना चाहिए, और फिर बायबैक के बारे में जरूर सोचना चाहिए अगर मौका मिले, सपोर्ट बनती हुई नजर आए। तो अगर आपने मेरी बातों को सीरियस लिया हो तो आपको पहले ही एक घंटे पहले घंटे में माल बेचने का मौका मिला होगा। अब आपके सामने जो चार्ट है उसमें देखिए, मैंने बताया है कि 9:45 से 11:30 तक मार्केट एक मखसूस एरिया में रुकने की कोशिश करती हुई नजर आई। कैंडल और लाइन चार्ट दोनों के जरिए मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मगर मार्केट का एक तसलसल का झुकाव जो था वो वाज़ेह था। 1,19,047 को मैंने हाईलाइट किया है, वो आपके सामने है। दाएं जानिब देंगे तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन आपके सामने है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन जो है आप ऐसे स्टॉक में नहीं देख रहे जो पिछले दिनों में बहुत ताकत का मुजाहरा कर रहे थे। अगर आज हम देखें तो सब में ज्यादा जो सेक्टर ने पॉइंट डाले वो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि आमतौर पे नहीं होता। कमर्शियल बैंकिंग ने ज्यादा पॉइंट गिराए और फर्टिलाइजर ने और सीमेंट ने भी, और यही वो 3 सेक्टर मेजर सेक्टर है अलॉन्ग विद द ऑयल सेक्टर जो आमतौर पे पॉइंट्स में इजाफा करते हैं। तो पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन को भी देखना एक एंगल से ये भी हमारे लिए बड़ा अच्छा होता है। फिर उसके बाद मैंने आपको बीच में एक ब्लॉग दिखाया है जिसमें 4 स्टॉक दिखाए KC 100 इंडेक्स के, उनके वॉल्यूम दिखाए। अब टोटल वॉल्यूम 17 करोड़ का वॉल्यूम है और उसमें जो है 7 करोड़ का वॉल्यूम सिनर्जी और BOP का है, तो बचता पीछे 10 करोड़ है। और 1 करोड़ क्लब के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ पाक इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, उसके अलावा कोई स्टॉक नहीं। और पाक इलेक्ट्रॉन ने बहुत अच्छी एफर्ट की है, प्रेशर को इतना नहीं लिया, सिर्फ 5 पैसे नीचे बंद हुआ है और उसका हाई अगर आप देखें तो वो 48.90 का था। तो ये तो था आज के दिन का रैपअप। अब चलते हैं वीकली रैपअप की तरफ। वीकली रैपअप में मैं आपको बिल्कुल उसी तरह दिखा रहा हूं कि पिछले मंडे की जो कॉल थी, जो पिछले हफ्ते हमने दी, उसमें कौन सी बातें हाईलाइटेड थी और फिर ये हफ्ता उसको किस तरह रिफ्लेक्ट करता है। फिर दाएं जानिब मैंने कुछ चार्ट और कुछ मुख्तलिफ पैटर्न्स दिखाए हैं आपको। एक तो मैं ब्लेंडेड कैंडल पिछले काफी दिनों से आपको दिखा रहा था। मैंने पिछली कॉल में आपको 3 ब्लेंडेड कैंडल दिखाई थी, एक 10 हफ्ते की, एक 6 हफ्ते की और एक 5 हफ्ते की। और आप देख सकते हैं कि उन ब्लेंडेड कैंडल्स की शक्ल कैसी थी। ये मेरे ख्याल में काफी था समझने वालों के लिए कि किस तरीके से मार्केट रिकवर कर रही है, बुल्स अपनी ताकत को रीगेन कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको बार बार दिखा रहा था। और ब्लेंडेड कैंडल का मैंने आगाज वहां से किया था, उसको जो बनाया था वो वहां से बनाया था जो पिछला हमारा हाई था 1,18,735 का, वहां से इसकी शुरुआत की ताकि हम समझ सकें कि हम कोई नया हाई बनाएंगे। और फिर इसके बारे में मैंने अपनी पिछली कॉलों में इसका इजहार कर दिया था कि मार्केट इंशाल्लाह नया हाई बनाने जा रहे हैं। अब जो एक बात मैंने उसमें कही थी पिछले हफ्ते की कॉल में कि मार्केट डेमोन्स्ट्रेटिंग बुलिश मोमेंटम, ऑब्वियसली इट डिड। मार्केट ने 3,540 पॉइंट बढ़ाए, 2.5% मार्केट ऊपर गई इस हफ्ते। 62% वॉल्यूम वीकली बेसिस पे बढ़े। तो ये जो मैंने कहा था मार्केट डेमोन्स्ट्रेट करेगी बुलिश मोमेंटम, ये इसकी वाज़ेह दलील है। फिर मैंने एक बात कही कि द एबिलिटी ऑफ द इंडेक्स टू मेंटेन इट्स अपवर्ड ट्रेजेक्टरी एंड एस्टैब्लिश न्यू सपोर्ट फॉर मार्केट फ्यूचर डायरेक्शन, तो वो भी हुआ। मार्केट का अगर आप उन लेवल्स को देखें जिनको मैंने कहा, आगे शायद उसकी भी बात होगी कि इमीडिएट टारगेट मंडे को अचीव हुआ और उसके बाद फिर उसी लेवल को लो बनाना। तो मार्केट अगर आप ये जो दाएं जानिब चार्ट्स है उसमें अगर आप नीचे चार्ट देखेंगे, KC 100 डेली के मैंने वो 5 सेशन दिखाए, तो उन 5 सेशन को अगर देखें आप तो उनमें से 4 सेशन तो सीधे सीधे ऐसे हैं जो हर रोज नया हाई बना रहे थे। और अगर पांचों सेशन को देखें तो पांचों सेशन ने गैप ओपनिंग आगाज किया है। तो मार्केट का गैप ओपनिंग आगाज एक ताकतवर बुलिश मोमेंटम का इजहार होता है
تو یہی بات میں نے وہاں بتائی تھی اور یہ ثابت ہوتی ہے اس ہفتے میں. یہ تمام باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر جو کام ہم اس ہفتے نہیں کر پائے، اگر آپ میری کال کو اگلے ہفتے کے لیے سمجھ لیں گے تو شاید آپ کے لیے فائدہ مند ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ میں نے کہا تھا کہ یہ بہت کروشل ہے کہ والیوم ڈسٹریبیوشن ہفتے میں کیسی رہتی ہے. اور پھر میں نے آپ کو اس ہفتے کی جو کالیں تھی اس میں بتایا بھی کہ والیوم کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں. بار بار میں نے کہا سوائے جمعے کو یعنی کہ آج کے دن کے جتنی والیوم ڈسٹریبیوشن تھی وہ بہتر اسٹاکس میں نظر آنا شروع ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ مارکیٹ میں 62% والیوم کا اضافہ ہوا اس ہفتے. پھر میں نے ایک پوائنٹ دیا کہ ٹریڈنگ اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے کہ سیلیکٹیو اسٹاکس کو پک کریں اور ایگزٹ ٹریلنگ اسٹاپ لاس پہ کریں تاکہ میکسیمم گین لیا جا سکے. آئی ہوپ کہ آپ نے کیا ہو. تو یہی ہمیں دیکھنے کو ملا. وہ تمام اسٹاک جو اگر آج ایگزاسٹ بھی ہوئے وہ تمام اسٹاک بہترین پرفارم کر چکے. پھر میں نے ایک امیڈیٹ ٹارگیٹ دیا تھا اراؤنڈ 1,15,000 کا، اور میں نے کہا تھا اس کے اوپر رہنا ہی پازیٹیو سگنل ہے، اور میں نے اسی کال میں یہ بات بتا دی تھی کہ ہم انشاءاللہ نیا ہسٹورک ہائی بنا لیں گے. تو پھر یہی ہوا، امیڈیٹ ٹارگیٹ بھی پہلے سیشن میں اچیو ہوا، اور اس کے بعد ہم نے اس ہفتے ایک نیا ہسٹری رقم کر دی. آخری پوائنٹ جو میں نے اس میں کہا کہ میں میوچل فنڈ کی سیلنگ سے تھوڑا پریشان ہوں. فورن سیلنگ بھی اس کو فالو کر رہی ہے، لوکل انویسٹر بھی اس کو فالو کر رہے ہیں. اگر اس ہفتے کی حالت دیکھیں تو اس ہفتے ہیوج سیلنگ ہوئی ہے میوچل فنڈ کی جانب سے. اور مگر ایسا نہیں ہے کہ میں صرف لوکل فنڈ کی سیلنگ کو لے کے یا فورن انویسٹر کی سیلنگ کو لے کے میں مارکیٹ کا پورا دھیان بنا لیتا ہوں. میں ایسا کبھی بھی نہیں کرتا. میں تمام اینگلز کو برابر ویٹیج دیتا ہوں، پھر ان کو کنکلوڈ کر کے اپنا جو ویژن ہوتا ہے یا انالیسس ہوتی ہے اس کی کمنٹری کرتا ہوں. میرا تجزیہ تمام اینگلز پہ غور کرنے کے بعد ہوتا ہے. تو یہ جناب اس ہفتے بھی بڑی زبردست سیلنگ آئی ہے. اب آپ کے سامنے جو چارٹس ہیں ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے. مارکیٹ میں جو جس طرح میں نے کہا الحمدللہ وہ ویسا سب کچھ ہوا ہے. ہسٹورک ہائی بھی بن گیا ہے. میں نے آپ کو والیوم پیٹرن بھی دکھائے ویکلی بارز میں انہی 11 ویکس کی جو 2025 کے ہیں کہ 2025 میں ہم 1.3 بلین جو ہے والیوم پر ویک لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اوورآل صورتحال ویک کی رہی ہے. اب آپ کے سامنے جو سلائیڈ ہے ٹارگیٹ اچیو والی، یہ بیسیکلی ایک وہ سلائیڈ ہے جو میں آپ لوگوں کی صرف معلومات کے لیے دے رہا ہوں کہ میں کئی سالوں سے مختلف مارکیٹ میں کام کر رہا ہوں، اور میری حکمت عملی مرکوز رہی اور ثابت قدمی سے میں نے فوریکس، یو ایس انڈیسز اور کموڈیٹیز مارکیٹ میں کام کیا ہے، اور یہ میرا تقریباً 20 سال کا تجربہ ہے اس میں. اور اس میں جو ہم ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں وہ میں آپ کے علم میں ضرور لانا چاہتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی اس میں ٹریڈ کرتا ہے، چاہے کرپٹو کرنسی ہو، چاہے نیسڈیک کی تیز رفتار مارکیٹ ہو، یا ہی گولڈ ہو جس طرح کروڈ آئل کی اتار چڑھاؤ ہوں، یا گولڈ جس طرح نئی بلندیوں کو چھو رہا ہے، یہ تمام چیزوں سے اگر آپ مستفید ہونا چاہتے ہیں تو ہمارا یہاں نمبر موجود ہے 0323276880. تو آپ ہمارے ان نمبرز پہ رابطہ کر کے آپ ہماری اس سروس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں. اس کے بھی کچھ فری گروپس ہیں جس میں آپ جا کے کام کو دیکھ سکتے ہیں. کرپٹو کے لیے ہم نے خاص طور پہ، کیونکہ کرپٹو پاکستان میں اب لیگل ہو چکا ہے، ہو رہا ہے، تو اس پر کام ہو رہا ہے. تو کرپٹو میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے زیادہ لوگ کرپٹو میں کام کر رہے ہیں. تو کرپٹو میں ہم بھی کام کر رہے ہیں کافی عرصے سے، اور اب ہمارا کرپٹو کا فری گروپ بھی ہے. اگر آپ چاہیں تو اسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ہمارے اس گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے، اگر تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی کی بات کریں تو جس طرح میں نے کہا کہ ہفتے کا اختتام تو بہت پرکشش ہوا ہے، بہت طاقتور بلش مومنٹم پہ یہ پوائنٹ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ کچھ نشاندہیاں میں نے کی تھی جمعے کی کال میں،
مگر اوور آل اگر پریویلنگ ٹرینڈ کو دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ بتا دوں کہ انڈیکس جو ہے صرف 2 ہفتوں میں، اگر میں 2 ہفتوں کی بات کروں تو 4043 پوائنٹ کا اضافہ کر چکا ہے، جو کہ 3.5% بنتا ہے۔ اگر میں پچھلے 6 ہفتوں کی بات کروں تو 7.5% مارکیٹ اوپر آئی ہے، جو 8119 پوائنٹ بنتی ہے۔ تو اس تناظر میں اگر ٹرینڈ کو دیکھا جائے تو مختصر مدت میں بلز نے اپنے آپ کو بہت مستحکم کیا ہے، تو بلش پاور بہت اچھا نظر آتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شک میں نے جمعے کی اپنی تجزیاتی رپورٹ میں یہ ضرور نشاندہی کی تھی کہ مجھے تھوڑی سی تھکاوٹ کے آثار نظر آتے ہیں، اور پھر ایسا ہوا۔ ابھی وہ تھکان جو ہے نظر تو آئی ہے، مگر وہ ابھی ایتھنٹیکیٹ نہیں ہوئی۔ ابھی اس کو ایتھنٹیکیٹ ہونے کے لیے ہمیں آنے والے 2-1 سیشن کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر ابھی ہم اس کو ایتھنٹیکیٹ کریں گے تو یہ جلد بازی ہوگی۔ اس کے لیے ہمیں 1-2 سیشن کو دیکھنا پڑے گا آنے والے ہفتوں میں، تب جا کے ہم یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ ٹرینڈ میں تھکاوٹ کے آثار رونما ہو گئے۔ اور اس کے لیے ہوگا کیا کہ وہ جو آپ کو لیولز میں بتا رہا ہوتا ہوں ان پر توجہ دینی پڑے گی کہ وہ لیولز کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اگر تکنیکی لحاظ سے دیکھیں ہم مارکیٹ کو تو اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ بلز کے کنٹرول میں مارکیٹ ہے۔ اب آنے والے چند سیشن کی نگرانی بہت ضروری ہے کہ کیا مارکیٹ اپنی جو نئے ہائی ہے اس کو توڑتی ہے یا نہیں توڑتی۔ اگر آپ جو پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجی کے امپورٹنٹ لیولز کو پڑھیں گے تو یہاں میں نے بڑے واضح طور پہ لکھا ہے کہ مارکیٹ کے اندر جو ریلی کو دوبارہ سے جڑنا ہے، ریزیوم کرنا ہے، اگر رینیوڈ بلش آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹرینڈ، تو اس کے لیے مارکیٹ کو اپنے موجودہ جو نیا ہسٹورک ہائی بنا ہے اس کو توڑنا پڑے گا۔ اور آنے والے ہفتے میں مارکیٹ کا جو منیمم لیول ہونا چاہیے بلز کو ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے والیوم کے ساتھ، وہ 1,19,047 کا ہونا چاہیے، یعنی کہ اس لیول کے اوپر آپ آپٹیمسٹک رہ سکتے ہیں۔ جبکہ ڈاؤن سائیڈ رسک کی اگر میں بات کروں تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ مارکیٹ کو 1,18,033 کے نیچے نہیں ٹریڈ کرنا چاہیے، اور اگر اس کے نیچے ٹریڈ کرتی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ اچھی سپورٹس موجود ہیں جو مارکیٹ کو سہارا دے سکتی ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہر اچھی سپورٹ کے ٹوٹنے سے بیئرز کی طاقت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تو اس سے ایگزارپشن مارکیٹ میں بڑھ بھی سکتی ہے۔ شارپ لوز پھر بھی بلز کو سپورٹ کر سکتے ہیں، مگر سپورٹ کا ٹوٹنا پھر اس کے نیچے رکنا وہ پرابلم کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ جو یلو رنگ میں، یلو فونٹ میں جو آپ کو میں سپورٹس دکھاتا ہوں یا ریزسٹنس دکھاتا ہوں، وہ نسبتاً دوسری لیولز کے اسٹرانگر ہوتی ہیں، یہ میرا طریقہ رہا ہے۔ تو لہذا ان پر ضرور توجہ دیجیے گا کہ 1,18,033 اگر ٹوٹ بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کی سپورٹ پہ کیا صورتحال بن رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر مارکیٹ میں شاید پروفٹ ٹیکنگ جو ہے شروع ہو۔ اور اگر میں آنے والے ہفتے کے لیے اگر کوئی ٹپ کی بات کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے وقت سے بہت پہلے آپ کو ایگزارپشن کی ٹپ دے دی جو کہ جمعے کے کال میں تھی، اور اب دوبارہ آپ کو میں نے لیولز کے حوالے سے سمجھا دیا ہے کہ کہاں سے کیا پرابلم شروع ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے یہ آخری رحمتوں کے عشرے کا ہفتہ ہے، اور اس ہفتے کے ساتھ ہی عید کی چھٹیاں شروع ہو جانی ہیں، تو اس میں لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، تو اس میں والیوم کی کمی ہونا کوئی حیران کن نہیں ہوگا۔ لوگوں کا جو پارٹیسپیشن ہے اگر وہ کم ہوتا ہے تو وہ بالکل بھی حیران کن نہیں ہوگا، اور ایسے میں مارکیٹ کے گرنے کے چانسز کچھ کم بھی ہو جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو نہ صرف پسند آئی ہوگی، اور آپ اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فائدہ مند ہے تو آپ ضرور اس کو اپنے دوستوں احباب میں شیئر کیجئے۔ نہ صرف شیئر کیجئے بلکہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اور کمنٹ کر کے بتائیے آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔